السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، باتیں چل رہی ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اور آپ کو کس اعمال کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کون سے اعمال ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ تو کچھ اعمال کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس کے اندر کیا۔ آج کے درس کے اندر انہی اعمال میں سے ایک اہم عمل کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک اہم عمل اور بہت ہی ضروری عمل روزہ ہے، اور روزے کے دوران ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار، دعا، اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جن دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں اللہ رب العالمین نہیں لوٹاتا ہے، اللہ ان کو رد نہیں کرتا ہے، ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا انسان ہے جو حالت صیام میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے۔ تو جو انسان روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، کہ تین دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ تین ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی دعا دعوت الوالد لولدہ، اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا، یعنی جب ایک باپ، ایک والد اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ دعوت الصائم، جب انسان حالت صیام میں رہتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس دوران جب انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا کو اللہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ انسان ودعوت المسافر، جو حالت سفر میں رہتا ہے، یعنی مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین تین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلے انسان کی دعا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا ہے، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایسے انسان کی دعا کو رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی بھی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ودعوت المسافر، مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جب انسان حالت سفر میں رہتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم حالت سفر میں ہوں
تب ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر ان دعاؤں کا ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، اپنی دعاؤں کی معافی اور تلافی کروانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ اس مہینے کے اندر جو بھی انسان دعائیں کرتا ہے اور خاص طور سے روزہ رکھ کر کے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور ان دعاؤں کا ہمیں اور آپ کو خاص طور پر افطار کے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت ہمیں اور آپ کو ضروری سمجھ کر کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت قبولیت کے اوقات میں سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بے شک روزہ دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس دعا کو برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو ایک چیز یہاں پر اور دھیان رکھیں کہ روزے دار کی دعا صرف اور صرف قبول نہیں کی جاتی، بلکہ ہر اس انسان کی جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو انسان مومن ہے، سارے کے سارے لوگوں کی سارے مومنوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پر جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی دعا کو اللہ ہرگز نہیں رد کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں اور آپ کو افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے روزوں کے، اور اسی طرح جو ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔